السلام علیکم، سب کی خدمت میں آداب عرض۔ یقیناً آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ ایک بار پھر آپ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ خاص طور پر ہمارے شہید ساتھیوں کے اہل خانہ، ہمارے اسیر ساتھی ان کے اہل خانہ، ہمارے لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ، گو کہ یہ بہت کٹھن مشکل ترین برس انہوں نے گزارے ہیں اپنے پیاروں کے بغیر، اور ان کی عیدیں، ان کی خوشیاں جو ہیں وہ بس اس خزاں رسیدہ پتے کی مانند ہیں جو بالکل سوکھ کے پیلا پڑ جاتا ہے۔ الفاظ نہیں ہیں ان تمام ساتھیوں کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے، لیکن جب بھی عید آتی ہے تو ہمارے قائد الطاف بھائی نے جو تربیت کی ہے، جو تعلیمات دی ہیں، اس کے مطابق جتنی بھی حد المقدار کوشش ہو سکتی ہے وہ ساتھی ہم سب مل کے اپنے ان ساتھیوں کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو یاد رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گو کہ وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو اصولاً ہمیں کرنا چاہیے۔ وسائل کی کمی اور بہت سارے مشکلات، پریشانیاں تو سب آڑے آ جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن بہرحال یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خوشی اور غموں کے موقع میں ان تمام لوگوں کو ضرور یاد رکھیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ 6 اگست 2019 کو بھارت نے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت جو کشمیر ہندوستان والا، یعنی جموں و کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جو ایک جوداگانہ حیثیت حاصل تھی آئین کے تحت، اس کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور پوری دنیا میں اس کی خبریں چلیں۔ پاکستان میں بھی جہاں کشمیر پر ریلیاں نکلتی رہی ہیں 75 برسوں میں کشمیر ڈے منایا جاتا رہا ہے، بڑی بڑے ببانگ دہل دعوے اور نہ جانے کیا کیا پاکستان کے سیاستدانوں کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ جسے ہم فوج بھی کہتے ہیں ان کی طرف سے بہت کچھ کیا جاتا رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کشمیر کے نام پر پاکستان کے عوام کو، 22 کروڑ عوام کو، اور کشمیری عوام کو بھی جو ہے وہ ہندوستان سے ڈرایا جاتا رہا، ہندوستان سے لڑایا جاتا رہا، لفظی جنگ، اور وہ سب کچھ کیا جاتا رہا جو جسے میں تو کم از کم اسے ایک جسے کہنا چاہیے کہ بیوقوف بنانے کے عمل سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو 6 اگست 2019 کو جب یہ ہندوستان نے اقدام کیا تو اب یقین جانیں پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے سیاستدانوں کی طرف سے مذمتی اور وہ بیانات تو آئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا حقائق کار فرما تھے وہ کسی ایک فرد نے بھی، یعنی پاکستان کے کسی ایک سیاستدان نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ واحد MQM کے قائد، بانی قائد جناب الطاف حسین بھائی تھے کہ جنہوں نے اس موقع پہ بہت واشگاف الفاظ میں پاکستانی عوام کو بھی اور بالخصوص کشمیری عوام کو، جموں کشمیر کے عوام کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں کشمیریوں، خدا کے واسطے، ان کے الفاظ تھے یہ، فار گاڈ سیک، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں، پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، اس اشرافیہ میں سب آ جاتے ہیں، ان پر اعتبار کرنا، ان پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ آپ کو 75 برسوں سے دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ جب 5 اگست 2019 کو یہ ہندوستان نے کیا تو پاکستان کی طرف سے کوئی سوائے لفظی مذمتی بیانات کے اور کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو الطاف بھائی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جو ہے پاکستان نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ اس میں الطاف بھائی نے باقاعدہ
فوج کے جرنیلوں کے حوالے سے یہ بات کہی تھی. ظاہر ہے جب الطاف بھائی فوج کی بات کرتے ہیں تو بہت واضح طور پر یہ بات سینکڑوں بار بتا چکے ہیں کہ فوج سے مراد ساری فوج نہیں ہے. ظاہر ہے وہ چند جرنیلوں کی بات کرتے ہیں، وہ بھی کرپٹ جرنیلوں کی، جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا، اپنی اناؤں کی بھینٹ چڑھایا. تو میرا یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا ہے، حامد میر کا انٹرویو ایک چینل پہ. وہ انتہائی اہم انٹرویو ہے. وہ میں بھی ابھی آپ کو میری جب کلپ ختم ہوگا پھر وہ آپ دیکھیے گا اور خود فیصلہ کیجیے گا کہ حامد میر کیا بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. میرا تو سوال حامد میر سے بھی یہ بنتا ہے اور وہ خاتون صحافی سے بھی اور باقی ان 25 صحافیوں سے جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے بٹھا کے انہوں نے کیا کہا تھا. تو جب آپ کو یہ بات اس وقت کہی گئی تھی تو آپ نے اس وقت اس کو افشا کیوں نہیں کیا؟ آج آپ کیوں ٹیبل پہ بیٹھ کر اور چینل پہ بیٹھ کر یہ انکشاف کر رہے ہیں جبکہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں؟ جب ریٹائر نہیں ہوئے تو انہوں نے تو یہ بات اس وقت آپ کو بتائی تھی، تو آپ نے اس وقت صدائے احتجاج بلند کیوں نہیں کی؟ اس وقت آپ نے ان کے کورٹ مارشل کی اپیل کیوں نہیں کی؟ آج آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی صحافتی بددیانتی کا آپ ان تمام 25 صحافیوں نے حامد میر سمیت اس صحافتی بددیانتی کا ثبوت دیا ہے کہ جس وقت یہ آپ 25 کو بلا کے جنرل باجوہ یہ سب بتا رہے تھے تو آپ 25 نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس حقیقت سے کیوں آگاہ نہیں کیا؟ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا فرق جسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور لوگ پہلے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ الطاف بھائی جو باتیں 30 برس قبل کہہ چکے ہیں وہ باتیں ان کے بعد 30 برس کے بعد آج لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان باتوں کی حقیقت کو جان رہے ہیں. الطاف بھائی بہت دوربین نگاہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم یہ کہتے تھے تو ہمارا لوگ مذاق اڑاتے تھے. آج الطاف بھائی کی ایک کہی بھی بات جو انہوں نے کوئی 30 برس پہلے کہی ہوگی، 35 برس پہلے کہی ہوگی، 20 برس پہلے کہی ہوگی، آج آپ دیکھیں پاکستان کا ہر سیاستدان، ایون کہ فوج کے بہت سارے ریٹائرڈ لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں، صحافی وہ باتیں کر رہے ہیں جو الطاف بھائی کہتے تھے. اور وہ باتیں کہنے پہ الطاف بھائی کو جو ہے بہت زیادہ ہدف کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اس حد تک کہ ان کی انہی باتوں کرنے کی بنیاد پر جو کہ حقیقت کی بنیاد پر، حقیقت شناسی کی بنیاد پر ہوتی تھی، ان پر 2015 میں ان کی تحریر و تقریر پر جو ہے وہ غیر آئینی غیر اخلاقی پابندی عائد کی گئی جو آج تک قائم ہے. اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی صحافی بات نہیں کرتا. بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ حامد میر نے جو انکشاف کیا ہے، بس اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور خود فیصلہ کیجئے، ان کی ایک بات کو غور سے سنیے گا، اس کلپ کو پورا دیکھیے گا اینڈ تک، تو آپ اپنی دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے اور آپ کھڑے ہو کر اپنے قائد الطاف حسین کو سلوٹ پیش کریں گے کہ جس نے اس وقت یہ سب کہہ دیا تھا، بتا دیا تھا. لیکن قوم سنتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے. اس قوم کو 22 کروڑ عوام کو اپنے اوپر سے لگا وہ ٹیگ ہٹانا ہوگا کہ جسے جہل کا نچوڑ کہتے ہیں. اپنے آپ کو شعور کا نچوڑ ثابت کرنا ہوگا اور اپنے دوست، دشمن اور اس لیڈر کی پہچان کرنی ہوگی کہ جو حقیقت شناس ہے، جو درست بات کرتا ہے، جو صحیح بات کرتا ہے، جس نے ہمیشہ سچ بات کی، جس نے ہمیشہ آپ کو سچ بتایا. آپ اسے پاکستان کا دشمن سمجھتے رہے، آپ اسے فوج کا دشمن سمجھتے رہے، آپ اسے دہشت گرد سمجھتے رہے، آپ اسے جو ہے وہ بطہ خور سمجھتے رہے، اور اس سے ہی نہیں اس کے تمام ساتھیوں کو، اس کی پوری قوم کو، اس کے پیچھے چلنے والے تمام مظلوموں کو آپ ایسا ہی سمجھتے رہے اور ابھی تک سمجھ رہے ہیں. خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولیے، اپنی آنکھیں کھولیے. اللہ حافظ. کشمیر پہ کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے اس نے کشمیر پہ جو سودا کیا اس کی ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی. میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ سودا. یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول سیز فائر کیا تھا، اس سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. دورہ کرنا؟
ٹھیک ہے. اور جب فورن آفس کو یہ پتہ چلا, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتہ چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے, ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا, باجوہ صاحب اور فیض صاحب آئے تھے, کوئی بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت ڈوول کے ساتھ, لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھائی آپ فورن آفس کو تو آن بورڈ لیں. تو اس کے بعد فورن آفس جو ہے اس میں باجوہ صاحب آ گئے اپنا پورا لاء لشکر لے کے, ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا. یاد ہے نا کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی باتیں کی تھی نا. نارملی ایسا آرمی چیف کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اور مجھے اب کہنا پڑے گا, میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل. اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے ہیں 25 صحافی, پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ. جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا, جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے, اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا, بلکہ آپ کو تو منہ لال ہو گیا تھا, اتنے غصے میں آ گئی تھی آپ. ٹھیک ہے, یہ جی ایچ کیو والی بات ہے, مجھے یاد ہے ایڈیٹوریم نہیں, ایڈیٹوریم کی بات, ایڈیٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے, وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں, لہذا ہم صلح کر لیں. ہم نے کہا تھا آپ نے اجیت ڈوول کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے, یاد ہے جی کہ وہ اچھا, اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا. تو فورن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے صرف اپنے فورن سیکٹری کو نہیں بٹھایا ہوا, اس نے 5-6 ایکس فورن سیکٹری کو بٹھا لیا, اور ان سب نے کہا کہ یہ ایک انڈیا کا ٹریپ ہے, اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ایک پاکستان کا ایک جو روایتی موقف ہے یہ اس کے خلاف ہے, اور یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے بھی آپ کی بات میچ نہیں کرتی. بے شک. باجوہ صاحب بہت غصے میں آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا ہے پاکستان کا. اپریل کون سی؟ 2021. یس, ٹھیک ہے جی. اور یہ ہضم کر چکے ہیں وہ کشمیر, اور پھر بھی جی 5 اگست 2019 ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور اجیت ڈوول کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے. تو اس لیے پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت سے معاملات پہ اختلافات تھے, تو اس معاملے پہ بھی ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ, میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کر کے. جنرل باجوہ نے جی, اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن بھی لینی تھی. تو اب بھلے شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ بات نہ کریں اور عمران خان صاحب بھی بات نہ کریں, لیکن مجھے اور آپ کو تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے نا. میں نے ویسے اس پہ آپ کی, ویسے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ باتیں ساری پوچھی, انہوں نے کنفرم بھی کی, لیکن انہوں نے کہا جب تک چیئرمین جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا نا, کیونکہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ہمیں تو بولنا ہے, یہ ہمیں تو اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے باجوہ کا کورٹ مارشل کریں. باجوہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی, میری حکومت گرا دی, میرے ساتھ یہ کر دیا, میرے ساتھ وہ کر دیا. بھائی جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہمیں جو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے دے, اٹ از اے پبلک سٹیٹمنٹ کہ میں ہمارے جہاز نہیں چلتے اور ٹینک نہیں چلتے, یہ تو بالکل کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیں, یہ بات کر رہا تھا وہ جب فیبروری 2019 میں پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے اٹیک کو ناکام بنایا. ٹھیک ہے, بے شک, ٹھیک ہے, اور کس طرح جو ہے وہ ان کا وہ پائلٹ بھی پکڑ لیا, اور روزانہ ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ بارڈر پہ اور ٹیررسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی شہادت بھی دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. اور آرمی چیف کہہ رہا ہے میرے ٹینک نہیں چلتے, تو آپ کی کمپیٹنس بھی, آپ کی کریج, تو بھئی اگر آپ دن رات, اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے کہ حامد میر نے کیا کہہ دیا اور نسیم زرہ نے کیا کہہ دیا, اور ٹی وی چھوڑیں آپ وی لاگ دیکھتے رہیں گے, وی لاگ دیکھتے رہیں گے کہ فلانے اپنے وی لاگ میں, اور آپ صرف یہ جاسوسی کریں گے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے اور میری تنخواہ کتنی ہے.
آپ کو یاد ہے نا ایک 100 دفعہ انہوں نے ایک کہا اور میں- میٹنگ میں انہوں نے تنخواہوں کا مسئلہ چھیڑ دیا. ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ. ہر میٹنگ میں کہ تمہاری تنخواہ اتنی ہے، میری اتنی ہے. اور بھائی آپ آرمی چیف ہیں، اتنے بڑے آرمی ہاؤس میں رہتے ہیں، اتنا آپ کا پروٹوکول ہے، اتنے آپ جہاز ہیں پلاٹس آپ کے پاس، اور آپ نے اینکروں کے ساتھ مقابلہ لگایا ہوا ہے. تو وہ جناب باجوہ صاحب نے جو کیا نا کشمیر کے ساتھ، تو اس کے بعد سے جو کشمیری ہیں وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں ایک میسج ریکارڈ کروایا تھا، ایک ویڈیو میسج. وہ انہوں نے پاکستان میں اپنے کچھ قریبی ساتھیوں کو بھیج دیا تھا. میں نے وہ سنا میسج سنا ہوا ہے، یعنی دیکھا. سنا بھی ہوا ہے، دیکھا بھی ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا یہ آدمی پرویز مشرف سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن پھر وہ میسج غائب کر دیا گیا. لیکن ابھی بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس. لیکن اس کو ختم کرنے سے پہلے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیریوں میں جان ہے، وہ تو لڑتے رہیں گے، اور پاکستانی عوام جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ایوب خان نے دھوکہ کیا، وہ ان کی جدوجہد پھر بھی چلتی رہی. کشمیریوں کے ساتھ پرویز مشرف نے دھوکہ کیا، ان کی جدوجہد چلتی رہی. اور ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے جو پرائم منسٹر تھے نا آزاد کشمیر کے، راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے لندن جا کے نواز شریف کو بتایا جی کہ یہ کس طرح 5 اگست 2019 کا معاملہ کیسے ہوا تھا. اور باجوہ صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ قبضہ کرنے والا ہے، اور انہوں نے 2 دن پہلے مجھے بلایا ایک میٹنگ میں اور کہا کہ جی یہ ہونے والا ہے، تو ایسے کر لیتے ہیں، تو ایسے. تو میں نے کہا اچھا تو پھر آپ حملہ کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم حملہ کرنے کے قابل نہیں. یہ وہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو لندن جا کے بتایا کہ انہیں جنرل باجوہ نے بتایا. یہ کنفرمڈ ہے کہ جنرل باجوہ میں نے راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہا کہ راجہ صاحب آئے نا میرے شو پہ آ کے، تو آپ یہ بات بتائیں. تو انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ کہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی دن آپ کوشش کریں ان کو بلانے کی، بہت کچھ بتائیں گے آپ کو. کریں گے، وہ بھی کوشش کریں گے حامد انشاءاللہ. چلیں باقی آپ خوشی خوشی منائیں اور اچھی باتیں کریں. آج بھی بڑی اچھی باتیں آپ نے